صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی بہنوں کی نوکری کے حوالے سے چند مدنی پھول پردے کے بارے میں سوال جواب سے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سوال: کیا عورت ملازمت کر سکتی ہے؟ جواب: 5 شرطوں کے ساتھ اجازت ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، اور یہ جواب پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب کے صفحہ نمبر 160 پر نقل ہے۔ فرماتے ہیں یہاں 5 شرطیں ہیں عورت کی ملازمت کی۔ نمبر 1، کپڑے باریک نہ ہو۔ اب دیکھیے، یہ وہ اسلامی بہنیں بھی سنیں جو جابس سے کنسرن کرتی ہیں، وابستہ ہیں، نوکری کرتی ہیں۔ وہ والد بھی غور کرے جس کی بیٹی نوکری کرتی ہے، وہ شوہر بھی غور کرے جس کی بیوی نوکری کرتی ہے، وہ بھائی بھی غور کرے جس کی بہن نوکری کرتی ہے، سب غور کریں۔ میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں۔ 5 شرطیں اعلیٰ حضرت نے جو لکھی ہیں اسے اسلامی بھائی بھی نوٹ کریں، اسلامی بہنیں بھی نوٹ۔ اب چاہے وہ اسلامی بہن کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ہو، کسی پرائیویٹ ادارے میں ہو، غیر سرکاری ادارے میں ہو، سرکاری ادارے میں ہو، کچھ بھی ہو، جاب کرتی ہے، غور کرے۔ نمبر 1، کپڑے باریک نہ ہو جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی حصہ چمکے۔ 2، کپڑے تنگ و چست نہ ہو جو بدن کی حیات یعنی سینے کا ابھار یا پنڈلی وغیرہ کی گولائی وغیرہ ظاہر کریں۔ نمبر 3، بالوں یا گلے یا پیٹ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو۔ نمبر 4، کبھی نامحرم کے ساتھ خفیف یعنی معمولی سی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو۔ نمبر 5، اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے سے کوئی مزید نہ آئے، فتنہ یعنی فتنے کا گمان نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں اگر جمع ہیں تو حرج نہیں، اور ان میں ایک بھی کم ہے تو ملازمت وغیرہ حرام۔ یہ فتاوی رضویہ کا جزیہ امیر اہل سنت نے نقل کیا۔ اب آئیے میرے باپا کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں جہالت وہ بے باکی کا دور ہے، بیان کردہ 5 شرائط پر عمل فی زمانہ مشکل ترین ہے۔ آج کل دفاتر وغیرہ میں مرد اور عورت معاذ اللہ عز و جل اکٹھے کام کرتے ہیں، اور جو ان دونوں کے لیے بے پردگی، بے تکلفی اور بدنگاہی سے بچنا قریباً ناممکن ہے۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ گھر اور دفتر وغیرہ میں نوکری کے بجائے کوئی گھریلو کسب اختیار کرے۔ ایک اور سوال: گھر میں کام والی رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: رکھ تو سکتے ہیں، مگر اب بھی جو 5 شرائط بیان ہوئی ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر بے پردگی کرنے والی ہوئی تو گھر کے مردوں کا بد نگاہیوں اور جہنم میں لے جانے والی حرکتوں سے بچنا سخت دشوار ہوگا، بلکہ معاذ اللہ عز و جل گھر کی پردہ نشین خواتین کے اخلاق بھی تباہ کر دے گی۔ غیر عورت کے ساتھ مرد کی خفیف یعنی معمولی سی تنہائی بھی حرام ہے، اور گھر میں رہنے والے مرد کا آج کل اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ لہذا گھر میں کام والی نہ رکھنے ہی میں عافیت ہے، اور رکھے طریقہ کار بیان کر دیا گیا۔ سوال: کیا ایئر ہوسٹس کی نوکری جائز ہے؟ فی زمانہ ایئر ہوسٹس کی نوکری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کیونکہ اس میں بے پردگی شرط ہوتی ہے، نیز اس کو بغیر شوہر یا محرم کے غیر مردوں کے ساتھ سفر بھی کرنا پڑتا ہے۔ پھر آگے سفر کے متعلق مدنی پھول امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے۔ سفر جو آج کل جو ہو رہا ہے نا، عورتوں کو آج کل چلا ہے، بغیر محرم کے سفر کرنے کی اجازتیں دی جا رہی ہیں۔ شرعی سفر بغیر محرم کے نہ کرنے کی جو باتیں ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں، ہمارے فقہ بیان کرتے ہیں، اسی کو باقی رہنا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ بغیر محرم کے شرعی سفر، عورت تنہا، اس کے متعلق سارے احکام اس کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ یہ کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، اس کو ضرور لیں۔ جو بے پردگی اور عورت کی نوکری کے ناجائز صورتیں جو میں نے بیان کی اس پر غور کریں۔ باپ غور کرے، بیٹا غور کرے، بھائی غور کرے، شوہر غور کرے، اور اگر باوجود قدرت کے آپ اپنے اہل پہ غیرت نہیں کھائیں گے، اور باوجود قدرت کے انہیں اس بے حیائی اور ناجائز اور حرام کام سے نہیں بچائیں گے، نہیں روکیں گے، یاد رکھیے کہ ایسی صورت میں مرد پر دیوس کا حکم ہے۔ حدیث میں دیوس کا لفظ آیا، اور دیوس پر جنت حرام ہے، کہ جو غیرت نہیں کھاتا اپنے اہل پر۔ روکنے کی طاقت پر کوشش کریں، سمجھائیں، کتاب پڑھائیں، مدنی مذاکرے سنائیں۔ الحمدللہ اتنی بڑی نعمت ہم کو حاصل ہے، باپا کے مدنی مذاکرے ہر ہفتے کو ہمیں مل رہے ہیں۔ بیٹھے دیکھیں، سنیں مدنی چینل کیا کہہ رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے۔ مدنی چینل کو غنیمت اور نعمت جانیں، اور گھر گھر اس کو عام کریں۔ دعوت اسلامی کو نعمت اور غنیمت جانیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مخطوط المدینہ کی کتابیں پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ زندگی کا لطف آ جائے گا آپ کو زندگی کا لطف چاہیے، زندگی کا مزہ چاہیے، یقین مانیے
میرے کہنے سے شاید آپ پتہ نہیں کتنا مانیں گے نہیں مانیں گے، مگر ایک بار اپنی اس کھوکھلی زندگی سے باہر آ کر حقیقت پر مبنی دعوت اسلامی کی زندگی گزار کر تو دیکھو، زندگی کا لطف نہ آئے تو کہنا، زندگی کا مزہ نہ آئے تو کہنا۔ مدنی قافلوں میں ایک بار سفر کر کے اللہ کے گھر میں کم از کم 3 دن کے لیے دھرنا دے کر تو بیٹھو، مزے کو مزہ نہ آئے تو کہنا۔ مدنی انعامات پر عمل کر کے تو دیکھو، زندگی کا ڈھنگ کیسا ہونا چاہیے اس کا ادراک نہ ہو تو کہنا۔ آؤ تو صحیح، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔